बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, दो खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मिनिस्टर से मुलाकात हुई, काबीना मीटिंग के अंदर क्या फैसले किए गए, इसकी अंदर की कहानी आपके सामने रखेंगे और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर क्या तब्दीली आने वाली है, क्योंकि बाज़गश्त है कि शायद वक्त से पहले इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे, इसीलिए कुछ अहम ऐलानात किए गए हैं। आपको याद होगा, मैंने माजी के अंदर मुतअद्दिद बार, एक दफ़ा नहीं बल्कि शाहीन सबाई साहब के प्रोग्राम के अंदर भी हम ये कहते रहे। इसके अलावा अपने दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर भी हमने ये आवाज़ उठाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर देना चाहिए। और ये तकरीबन 2-3 माह पहले की बात नहीं है, बल्कि ये 1 साल से पहले की बात है और हमने ये शोर मचाना शुरू कर दिया था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कोविड का टाइम गुजर गया, अवाम और हुकूमत के दरमियान एक खलीज नज़र आ रही थी, उनको कॉन्फिडेंस बहाल करना बहुत ही ज़रूरी था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टेलीफोन कॉल्स लेते हैं और एक तासुर और एक कॉन्फिडेंस अवाम के अंदर, ठीक है, जिन लोगों ने कॉल्स की और जो उसके असरात हैं, बाकी लोग जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल है आम लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको याद होगा, मैं ये बार बार कहता रहा कि जब तक एमएनएस और एमपीएस का जो ताल्लुक है अपने हलकों के अंदर, राब्ता मुहिम है, इसका आगाज़ नहीं करेंगे, ये हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी प्रेजेंस शो करनी होगी, लोगों के दरमियान जाकर, लोगों के दुख दर्द को सुनकर, उनकी मुश्किलात को अगर आप आसान नहीं कम अज़ कम कर सकते तो सुन सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और यही हाल आपने वो हल्के जहाँ से आप जीते हुए हैं वहाँ तो जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक रेपुटेशन है, आपने उसे कंटिन्यू करना है। और वो हल्के जहाँ पर आप जीते नहीं हैं, वहाँ पर आपके उन एमपीएस को या उम्मीदवार पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो हैं उनको जाना होगा और बताना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर आई फ्यूचर इलेक्शंस के अंदर तो किस तरह हम आपके हालात बेहतर करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाकी हलकों में भी, या वफाक के अंदर, या पंजाब के अंदर, या दीगर सूबों में जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या फिर वो इन पार्टनरशिप चल रहे हैं। खैर, ये चीज़ें हैं। ये अगर आप पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर व्यूअर्स ये काम अगर आप नहीं करते तो फिर आपकी एक सियासी मौत वाक़या हो जाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हालात यही थे। मुल्क से बाहर लोग भाग गए, लीडर भाग गए। टेलीफोन के ऊपर कोई लीडर नहीं होता। लीडर वो होता है चाहे वो जेल के अंदर हो, अगर उसके ऊपर सजा है तो उसे जेल के अंदर रहना है। जेल से भाग कर आप लीडर नहीं बन सकते। आपके ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही हो लेकिन आप जलसे करते फिरें, और दुनिया के लीडरान के जो एलची हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, जो नुमाइंदे खान हैं, उनसे आप मुलाकातें करते फिरें और अपने आप को लीडर कहें। लीडर ऐसे भी नहीं बनते। लीडर कुर्बानी से बनता है, हालात की चक्की में पिस कर बनता है, हालात को फेस करके बनता है। बरतानिया में बैठकर लोगों के यानी मीडिया के जरिए अगर आप जंग समझते हैं कि आप ये जीत जाएंगे तो ये आपकी खामख्याली है, क्योंकि आपने पंजाब के अंदर अपनी पोजीशन को खोना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा हूँ। 8-10 लोग इनके आपको नजर आएंगे बयानात देते हुए, यानी हुकूमत जहाँ पे भी कहीं लूज बॉल फेंकती है, इनकी कोशिश होती है कि उसे कैपिटलाइज किया जाए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खामी रही है, और उन्हें मौके फराहम किए। सिंध के अंदर बिल्कुल फिनिश हो गए, मुस्लिम लीग नून आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदगी आपको वहां पे नजर आएगी। तो इन जमातों का अपने अपने सूबों के अंदर कारकर्दगी जैसी भी थी वो आपके सामने है। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, और ये सुनने वालों को ये समझना चाहिए कि इन्हें अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर देना चाहिए था। यही बात थी कि आज इसका एहसास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी हुआ, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने अपने तमाम मिनिस्टर से ये कहा और लोगों को जो उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं कि ये पैगाम पहुंचाएं कि अपने अपने हलकों के अंदर जो मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई कि जाएं, लोगों से मिलें, तैयारी शुरू कर दें, अवाम राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दें, क्योंकि उन्हें नज़र आ गया है। क्योंकि अब क्या होगा, मैंने ये बात पहले भी कही थी और मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि नून लीग जाकर सहारों की तलाश में है और वो सहारे तलाश करेगी। जब अदलिया तहरीक चल रही थी तो तहरीक थी वकला की, फ़ायदा उठाया नून लीग ने। वो वकीलों के जहाँ भी गैदरिंग्स होती वहाँ पर अपने लोगों को भेजते, और क्रेडिट ले गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और आज़ाद अदलिया का नाम और आज़ाद अदलिया की तहरीक चलाई गई, और चलाने वाले वकील थे, लेकिन फ़ायदा उठाया। अब ये होगा यही कि नून लीग ने
اعلان بھی کیا. ہم نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا آج. کہا گیا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, لیکن لوگ نہیں آئے, لوگ باہر نہیں نکلے کیونکہ لوگوں کی مشکلات بہت زیادہ ہیں. کسی کے پاس یا کسی کے گھر میں اتنے دانے نہیں ہیں, وہ امیر کبیر نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کا اعلی کار بن سکے, ان کی آواز کو آگے پہنچائے. اور پھر اس میں رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے میڈیا کا, 4 بندوں کو 4000 کر کے دکھانے کا. تو ایک تو مسلم لیگ نون نے جماعت کی حد تک اپنے تمام لوگوں کارکنوں کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں بھی جلسے جلوس ہوں گے ان کا حصہ بنا جائے گا, اور مہنگائی کے خلاف عوام کو موبلائز کیا جائے گا. یہ مہنگائی کا جن جو ہے اس وقت باہر آ گیا ہے, اور اس پر اگر قابو نہ پایا گیا تو یہ پورے کے پورے سسٹم کو نگل جائے گا, اور اس پر بہت جلد قابو پانا ضروری ہے اس حکومت کے لیے بھی. اور ویسے بھی پاکستان کی عوام اب تھک گئی ہے ان سیاسی مسخروں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر. اگر یہ قابو نہ پایا گیا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے تو مشکل ہوگا ہی, یہ پورے نظام کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رانا ثناء اللہ نے آج ایک بات کہی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے تمام پارٹی ورکرز کو, ایم این ایس کو, ایم پی ایس کو یہ کہہ دیا ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں جلسے جلوس کی قیادت کریں, اور مین جو جلسے جلوس ہوں گے جب لانگ مارچ کی طرف ہم جائیں گے تو اس میں ہماری مین قیادت نہیں آئے گی, یعنی چھوٹے جلسوں میں نہیں آئے گی, لیکن لانگ مارچ سے جب شروع ہوگا اور اسلام آباد کی طرف ہمارا رخ ہوگا تو نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے. اچھا, اب یہ بات صرف انہوں نے نہیں کہی, اس سے پہلے بھی مریم نواز بھی یہ بات کہتی رہی ہیں کہ نواز شریف بہت جلدی یہاں پر ہوں گے. تو پھر کیا وہ اس بیانیے کا کیا ہوا, بیانیے کا نہیں, اس سچ کا کہ نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ بیمار نہیں ہیں, اب یہاں پر صرف ایک موقع کی تلاش میں ہیں, اور جب انہیں موقع ملے گا وہ پاکستان چلے جائیں گے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے بیانات کی روشنی میں جو سچویشن ہمیں پولیٹیکل کینوس پہ نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے. اور مریم نواز یہ کہہ چکی ہیں کہ زندگی کی ضمانت دیں, وہ پاکستان کل ہی آ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے عدالتوں کو بھی دھوکہ دیا, ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں جہاں کہا گیا کہ 4 ہفتوں کے لیے باہر چلے جائیں اور پھر واپس آ جائیں. کیا ہوا, عدالتیں بھی خاموش ہیں, اور نظام کو ان لوگوں نے لپیٹنے کے لیے ان عدالتوں کا سہارا لیا. اب پاکستان کی عوام بھی سوچتی ہے, ویورز آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا ہوا اس ڈیڈ کا, کیا ہوا اس گارنٹی کا, کیا ہوا شہباز شریف صاحب کا جنہوں نے گارنٹی پیش کی تھی اور کہا تھا, اور 50 روپے کے بانڈ کے اوپر یہ سب کچھ ہو گیا, اسٹامپ پیپر پہ سب کچھ ہو گیا. تو ویورز یہ ہمارا نظام ہے, اور پاکستان سے صدیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کی طرف چلیں گے اور ان سے جانیں گے کہ اس وقت ہائی کورٹ کے اندر کیا پوزیشن ہے اور کیا قانونی نقطہ ہے جس کے تحت ہائی کورٹ خود انٹروین کر سکتی ہے, یا پھر وہ جو فریقین تھے جنہوں نے اس میں نواز شریف کا نام ڈالا وہ کیا عدالت سے رجوع کریں گے, اور عدالت ابھی تک کیوں سوئی ہوئی ہے اس پورے معاملے کے اندر. ہم چلیں گے لاہور جہاں پر اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر صدیق صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم عرفان ہاشمی صاحب. وعلیکم السلام سر. سر یہ ایک بات پاکستان کی عوام اور خصوصاً ہمارے ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں, اور مجھے کئی دفعہ یہ سوال بھی کیا گیا. آج میں نے آپ کے ساتھ نشست رکھنے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس چیز کو ضرور ڈسکس کریں. نواز شریف صاحب کی سر ضمانت کا کیا ہوا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اشتہاری قرار دیا ہے باقی عدالتوں نے, لیکن وہ عدالت جس میں ای سی ایل کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا اور حکومت بھی جاتی ہے, نیب بھی گیا, تو وہاں پر ہل جل کیوں نہیں ہو رہی؟ عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا نہیں جا رہا؟ ڈیل ہوئی تھی اس لیے نہیں کھٹکھٹایا جا رہا ہے, یا پھر سر اس کی کوئی اور وجوہات ہیں؟ ایک ذرا عام لوگوں کے لیے یا آپ کے ناظرین کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ 2 کیسز ایسے ہیں جس میں نواز شریف کو سزا ہو چکی ہے. ایون فیلڈ 10 سال, العزیزیہ 7 سال. ایون فیلڈ میں ججمنٹ سسپینڈ کی تھی اور بعد میں اشتہاری قرار دینے کی وجہ سے وہ بیل بھی ریکال ہو گئی. دوسرا ہے العزیزیہ جس میں میڈیکل گراؤنڈ پر ملی تھی 8 ہفتے کی ضمانت, اور وہ نہ آنے کی وجہ سے وہ ضمانت بھی حکومت پنجاب نے منسوخ کر دی اور اس میں بھی اشتہاری ہو چکے ہیں. لیکن ان سب سے اشتہاری ہونے سے پہلے توشہ خانہ کا جو کیس ہے اسلام آباد میں لگا تھا اس میں اشتہاری ہو چکے ہیں. لاہور میں بھی چودھری شوگر مل کا ایک کیس چل رہا تھا, اس میں بھی غالباً اشتہاری ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن بنیادی جو مین وجہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ نواز شریف آج بھی جیسے ہی پاکستان میں لینڈ کریں گے, ایک تو ان کو ضمانت کوئی عدالت دے گی نہیں, وہ فوراً ان کی گرفتاری اور جیل ان کا مقدر ہے. لیکن جو آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے اور پرٹیننٹ سوال آپ نے اٹھایا ہے,
اور اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. یہ معاملہ تھا کہ جب نواز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا تو ECL میں ڈالنے کو چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر. لاہور ہائی کورٹ میں جب معاملہ آیا تو انہوں نے اجازت دے دی نواز شریف کو میڈیکل گراؤنڈ پہ 7 شورٹی مانگی کوئی 7 ارب کی اور باقی چیزوں کی. جو لاہور ہائی کورٹ میں جب معاملہ آیا تو وہ 7 ارب کی شورٹی جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر یا انڈر ٹیکنگ میں کنورٹ ہوگی. شہباز شریف نے پرسنل انڈر ٹیکنگ دی, لائبلٹی دی. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ پیریوڈک میڈیکل رپورٹس آنی ہیں. وہ میڈیکل رپورٹس ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کے علاوہ تو کوئی آئے نہیں, نہ کسی ہسپتال کا. اور یہ کیس 2019 میں غالباً اور یہ جنوری 2020 میں لگنا تھا. 2019 میں جب یہ اجازت ملی تو جنوری میں غالباً لگنا تھا 2020, اور آج ہم ہیں اکتوبر 2021 میں. ہائی کورٹ میں عموماً اس طرح کیس لٹکتا نہیں ہے. اب چونکہ حکومت پاکستان بھی اس میں فریق ہے, نیب بھی فریق ہے. میں تو بارہا ذکر کر چکا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ ہمارا اگر پروگرام دیکھا تو لاہور ہائی کورٹ یقیناً مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیس کو لگایا جائے, ان کا منطقی انجام تک پہنچایا جائے. یعنی نہیں سر, بالکل. لیکن سر یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے, اور مجھے تو سر ایسا لگتا ہے کہ ہائی کورٹ خود ایک اس کے اندر سر مذاق بن گئی. یہ ان کے کنٹرول میں تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے, یا فیصلہ ہو بھی سکتا ہے, آپ بلا سکتے ہیں. کیا ہائی کورٹ سر بلا سکتی ہے, یا پھر کوئی ہل جل ہوگی کسی فریق کی طرف سے, حکومت پاکستان کی طرف سے, نیب کی طرف سے, اور کہیں گے جناب نواز شریف صاحب گئے تھے اور جو ان کے ضمانتی یہاں پر موجود ہیں انہیں پکڑا جائے. دیکھیں, شورٹی دی تھی شہباز شریف نے, اور شہباز شریف کو شورٹی دے کے باقاعدہ کہا تھا, انہوں نے پابند کیا تھا لانے کا. اور ویسے بھی صرف 4 ہفتے کی اجازت ملی تھی ان کو, اور 4 ہفتے کی اجازت آگے ایکسٹینشن نہیں ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اس میٹر کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. لوگوں میں دیکھیں بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے, لوگ سوال اٹھاتے ہیں, اور میرا جیسا آدمی بھی جواب نہیں دے سکتا ہے کہ یہاں جو کہ اب ECL میں نام تو دیا تھا بیماری کے حوالے سے, اب بیماری کے حوالے سے سیٹسفائی کرنا ہے. اور آپ جو کہ لنڈن میں ہیں, میں نے بھی اپنے دوست احباب سب سے پتہ کروایا, کسی ہسپتال میں جا کر انہوں نے علاج کروایا نہیں ہے, ماں سوائے ڈیوڈ لارنس کی رپورٹ یا وہ ڈاکٹر عدنان. نہیں, وہ ہسپتالوں میں سر جاتے رہے ہیں, لیکن کسی ایک ہسپتال میں ایک رات نہیں رہے اب تک کی جو اطلاعات ہیں. دیکھیں, میں بات تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں تو کہا تھا کہ پتہ نہیں 3 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں, پتہ نہیں کتنے سٹنٹ پڑے ہیں. ایک لمحہ بھی اگر نواز شریف کا آیا ہوا, اب ہم سب نے دیکھا ہے کہ اب تو پوسٹ اپنا کووڈ-19 میں سب کچھ کھل چکا ہے. حالانکہ ان دنوں بھی ایمرجنسی آپریشن ہو رہے تھے, اور یہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو میں سر ٹھیک ہے. یہ سر یہ اظہر صاحب, یہ ڈاکٹرز کے کام ہے جو انہوں نے ڈاکٹرز رکھے ہوئے ہیں, اور جو رپورٹس آ رہی ہیں. خیر, یہ میرا سر قانونی نقطہ یہ تھا کہ ہائی کورٹ سر کیوں انٹرویننگ کرنا چاہیے. ان بانڈز کا کیا ہوا, شورٹیز کا کیا ہوا جو دی گئی, اور اپوزیشن لیڈر نے دی ہے, اور بھائی وہ ان کے نہیں ہو رہے. اب سر یہ جو معاملہ ہے, رانا ثناءاللہ جو کہتے ہیں کہ جی لانگ مارچ پہنچے گا اسلام آباد اور نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے, تو میں تو اس حوالے سے بھی کنفیوز تھا کہ وہ آئیں گے پاکستان تو پھر جیل جائیں گے کہ لانگ مارچ میں شریک ہوں گے. کیونکہ سر یہ تو پھر طے ہو گیا کہ وہ کسی ڈیل کے چکر میں ہیں, کیونکہ اگر وہ پاکستان لینڈ کرتے ہیں تو مقدر ان کا وہ لانگ مارچ نہیں ہوگا, وہ باقاعدہ جیل کے اندر ہوگا. دیکھیں عرفان ہاشمی صاحب, جو ڈیل کی باتیں ہیں نا, ابھی تک تو یہ حالات اور واقعات یہ جو اس کا اس حد تک ابھی نہ ایکشن نہ لینا, ان کا پاکستان میں نہ آنا, اور حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی پازیٹیو سٹیپس نہ لینا. یعنی یہاں آ کر دیکھیں, ہم آپ کے پاس UN کنونشن آن کرپشن موجود تھا, پھر وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اندر موجود تھا, پیریوڈک رپورٹس ہیں. آپ اپنے وہاں کے اپنا ہائی کمشنر کو کہہ سکتے تھے کہ اس معاملے کو بڑا دیکھا جائے, قریبی سے دیکھا جائے. ہم نے دیکھا نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں, اور ناظرین کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے. ثنا بچا وہ سو کالڈ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب اپنا جی ان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی. اب یہاں میں 2 چیزیں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں. نواز شریف صاحب کو پاناما کیس کے اندر 62(1) کے تحت نااہلی ہوئی, اور نااہلی ان کی تا عمر ہے. اس کے اوپر نظر ثانی دائر کی گئی. نظر ثانی بھی ان کی منسوخ ہو, جو ختم خارج ہو چکی ہے. اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ریورس ہی نہیں ہو سکتا. ان کی نااہلی تا وقت ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ 62(1) میں ترمیم نہ کر دے اور اجازت نہ دے دے. یعنی یہ کام اگر کوئی کر سکتی ہے ان کی نااہلی کو ختم کرنے کے حوالے سے, تو وہ پارلیمنٹ میں ترمیم کر دے. اور یہ اپنا دور کے ڈول سوانے. نہیں سر, صدیق صاحب, نہیں وہ بھی ممکن نہیں ہے سر.
उन फैसलों का इतलाक पार्लियामेंट, उसका फैसलों का इतलाक क्या होगा, कब तक होगा, वो उस तारीख का तयन भी तो अच्छा करना देखिए ना, होगा। यहाँ ये है ना कि उस नाअहली को लिमिट कर सकते हैं ना कि 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, चूंकि वहाँ लिमिट नहीं है नाअहली की सगेशियस राइटस और उनसा मीना नहीं, लेकिन उसकी जैसे लिमिट किस में है, लिमिट है ये आम नाज़रीन के लिए भी, और ये समझना चाहिए कि उनको एवन फील्ड और अल अजीज़िया में 10 साल और 7 साल की सज़ा हुई, और सेक्शन 15 नैब NAO 1999 के तहत 10-10 साल की नाअहली है। आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर ही नहीं सकते हैं, ये याद रखिएगा। नवाज शरीफ साहब 10 साल तक तो पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं कर सकते हैं, और वो दोनों जजमेंट सेट असाइड हो तो फिर जाके देखा जाए कि उनकी 10 साल की ये नाअहली होती है। यानी बुनियादी तौर पर ये जो बातें हैं ना, यानी अगर उनकी ये बड़ी अनहोनी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, तो फिर तो यकीनन वो डील की जो बू है वो आ सकेगी, और वो इंतजार कर रहे हैं 2023 का। अब 2023 से पहले क्या होता है हमें कानूनी पोजीशन बतानी है, कोई चांस ये जैसे आएंगी जेल उनका मुकद्दर है, अड्याला जेल लेके जाती हैं, या इनको मच्छ जेल में इस दफा लेके जाना चाहिए, ताकि ये वहां पर कुछ थोड़ा सा वक्त गुजारे, उन्हें पता हो कि मच्छर कैसे होते हैं और मच्छ जेल होती कैसी है, जरा उन्हें भी अंदाजा हो जाए। बाकी मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई लचक मौजूद है। अब डिपेंड ये करता है कि हुकूमत वक्त जो है या नैब इस मामले में क्या करती है। बहुत शुक्रिया अज़र सदीक साहब आपके वक्त का।